الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں روز جزا پر ایمان زیر بحث ہے۔ یہ ساری بحث جن عنوانات کے تحت کی گئی ہے ان میں شواہد کا عنوان اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ یعنی جب قیامت کو مانا جاتا ہے یا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تو علم و عقل میں اس کے کیا شواہد ہیں۔ اس سے پیچھے 4 چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں اور ان کی ہر لحاظ سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں کس طرح انسان کے باطن کی ایک حقیقت اور اس حقیقت کے اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کو گویا پوری بحث اور اس کی روح کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب چوتھی چیز کا ہم مطالعہ کریں گے۔ معاف کیجیے گا، 3 چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں، اب چوتھی چیز کا مطالعہ کریں گے۔ چوتھی چیز صفات الہی ہے جن کے آثار اس کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہیں۔ یہ مسلمات سے استدلال ہے، یعنی جب یہ بات مان لی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کسی ذات پر جب ایمان لاتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں یا کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتے ہیں، تو یا یہ ذات کے حوالے سے ہوگا یا صفات کے حوالے سے ہوگا یا افعال کے حوالے سے ہوگا جن کو سنن سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم مانتے ہیں، یعنی ذات خداوندی کو جن ایٹریبیوٹس کے ساتھ مانا جاتا ہے، اور وہ ایٹریبیوٹس یا وہ صفات ہیں کہ جن کے آثار ہم کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتے ہیں، تو چوتھی چیز وہ صفات الہی ہے جن کو قرآن مجید روز جزا کے شواہد کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ ربوبیت اور رحمت کی صفات ان میں بالخصوص قابل توجہ ہے۔ ربوبیت یعنی ہمارا پروردگار، ہمارا معبود، ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہماری پرورش، نگہداشت اور پروردگاری کا اہتمام بھی کر رہا ہے۔ ربوبیت اور رحمت کی صفات ان میں بالخصوص قابل توجہ ہیں۔ عالم کے پروردگار کی طرف سے انسان کی پرورش کا جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے، اسے دیکھنے کے بعد کوئی عاقل کس طرح باور کر سکتا ہے کہ اس کا خالق اسے غیر مسئول چھوڑ دے گا۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ یہ حقیقت دیکھتا ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے اس کے لیے اس دنیا کی ایک ایک چیز خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی وہ کوئی کارنامہ کر کے اس دنیا میں نہیں آیا، کسی عہد معاہدے کے نتیجے میں اس دنیا میں نہیں آیا، اپنا کوئی استحقاق پیدا کر کے نہیں آیا، اس کے خالق نے اپنی مشیت کے تحت اس کو وجود بخشا، اور جب اس کو وجود بخشا تو پھر ہر لحاظ سے اس کی پرورش کا اہتمام کیا ہے۔ یعنی اس کے جبلی تقاضوں کو سامنے رکھ کر، اس کی حصے جمالیات کو سامنے رکھ کر، اس کے اخلاقی وجود کو سامنے رکھ کر، اس کو جو ایک عقل جیسی فیکلٹی دی گئی ہے، اس کی تسکین کا سارا اہتمام کر کے اس کے پروردگار نے اس کی ہر لحاظ سے نشو و نما کا، پرورش کا، پرداخت کا اہتمام کیا ہے۔
عالم کے پروردگار کی طرف سے انسان کی پرورش کا جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد، یعنی انسان اگر اس سے آنکھیں بند کر کے جیتا رہے تو پھر تو باور بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کا فلسفہ بھی اپنا سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بس آئے دنیا میں رہے، کھایا پیا اور چلے گئے۔ لیکن اگر وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس عالم کو دیکھتا ہے، اس میں ربوبیت کا، پرورش کا، پرداخت کا جو اہتمام کیا گیا اس کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ باور نہیں کر سکتا کہ میرا پروردگار، اگر میرا کوئی پروردگار ہے تو وہ مجھے غیر مسئول چھوڑ دے گا، یعنی جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ جہاں نعمت موجود ہوتی ہے اور بغیر استحقاق کے موجود ہوتی ہے وہاں ظاہر ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت تم کو ملی تو کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ انسان چونکہ نعمت اور نعمت کے ساتھ وابستہ جواب دہی کا احساس خود اپنے باطن میں رکھتا ہے، اور اس دنیا میں جب وہ دوسروں کو کوئی نعمت دیتا ہے یا دوسروں کے لیے کوئی عنایت کرتا ہے تو اسی اصول پر ان سے کچھ توقعات وابستہ کرتا ہے۔ یہ چونکہ ایک عقلی تقاضا ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوندی پر ایمان رکھا جائے اور پھر یہ خیال کر لیا جائے کہ اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ عالم کے پروردگار کی طرف سے انسان کی پرورش کا جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد کوئی عاقل کس طرح باور کر سکتا ہے کہ اس کا خالق اسے غیر مسئول چھوڑ دے گا، اور رحمان و رحیم خدا سے یہ توقع کس طرح کی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو ظلم و عدوان کا گھر بنا دیا ہے وہ انہیں کوئی سزا نہ دے گا۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بے پناہ نعمتیں، اس کی بے پایاں عنایتیں، اور اس کے بعد آدمی یہ خیال کرے کہ میں ایک شتر بے مہار ہوں، بس مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں پا کر تم نے کیا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ در حقیقت اپنے بارے میں یہ ماننا ہے کہ میں ایک جانور ہوں، میرے اندر شعور نہیں ہے، میں عقلی تقاضوں کو محسوس نہیں کر سکتا، میں چیزوں کے لوازم کا احساس نہیں رکھتا۔ اگر تو یہ مان لیا جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے جانور پیدا ہوتے ہیں، چراگاہوں میں گھاس چرتے ہیں، دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، لیکن چونکہ ان عقلی لوازم سے واقف نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ سوال بھی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن میں ایک انسان کی حیثیت سے جب اپنے ہاں نعمتیں دیکھوں گا، اپنے اوپر کرم دیکھوں گا، اپنے اوپر نوازشیں دیکھوں گا، جب میں دیکھوں گا کہ مجھے زندگی دی گئی، مجھے شعور دیا گیا، مجھے ایک بے پناہ صلاحیتوں کا حامل جسم دیا گیا، وہ خود ایک کرشمہ ہے، ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، جب میں یہ دیکھوں گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے لازمی نتائج کی طرف توجہ نہ کروں؟ یعنی ایک رحمان و رحیم خدا کو میں مانوں اور پھر یہ خیال کروں کہ اس دنیا میں جو کچھ شر ہے اس پر کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگر میں سب چیزیں پا کر بھی ان پر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں اور دوسروں کے حق تلف کروں اور ان کی جان مال آبرو کے درپے رہوں تو کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ قرآن نے اسی بنا پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت، ربوبیت اور قدرت و حکمت کا تقاضا ہے۔ یعنی اس دنیا کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ دنیا جس طرح بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر قیامت کو وابستہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اگر اس دوسری دنیا کا تصور نہ قائم کیا جائے تو اس کائنات کے مالک کے بارے میں یہ ماننا ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ کوئی حکیم ہستی ہے۔ اور جب آپ یہ نہیں مانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کی رحمت اور قدرت اور ربوبیت کی بھی کوئی توجیہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ قرآن نے اسی بنا پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جب ظلم و عدوان ہے، لوگوں کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم ہو اور دنیا کو اسی طرح چھوڑ دے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، یعنی اس نے یہ سب نعمتیں دی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر تفاوت رکھا ہے، یعنی ایک کو دی ہیں دوسرے کو نہیں دی،
ان تمام نعمتوں کے مابین حقوق کا توازن قائم نہ کیا گیا ہو، اور قدرت و حکمت کا تقاضا ہے، یعنی جب وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر ان ظالموں کو اسی طرح چھوڑ دے گا، شر کو اسی طرح باقی رہنے دے گا، دنیا کو اسی طرح بے نتیجہ چھوڑ کر موت کی آغوش میں ہم سب لوگ چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنانے پر تو قادر تھا، لیکن اپنی تخلیق کے ساتھ وابستہ نتائج کو وجود پذیر کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، تو یہ نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ ایک حکیم ہستی ہے، جب وہ حکیم ہے تو پھر یہ پوری کائنات بے معنی نہیں ہو سکتی، بے مقصد نہیں ہو سکتی، بے غایت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ضروری ہے کہ پوری اسکیم کو سمجھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو پھر اس دنیا کے بارے میں ہم پیچھے دیکھ چکے، ایک ہی رائے بنے گی، اور وہ یہ کہ یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بکل شیء علیم ہے، اور علیم کے ساتھ وہ علیم و حکیم ہے، اور یہ بات کہ اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، ہمیں استنباط کی صلاحیت دی ہے، تو ہم ان صفات کی بنیاد پر ان کے تقاضوں کو سمجھیں۔ ان صفات کا سب سے بڑا تقاضا اگر پوچھا جائے تو وہ کیا ہے؟ روز جزا کا واقع ہونا، سب سے بڑا تقاضا یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، اس کی ان صفات کے حوالے سے جب بھی تصور قائم کیا جائے گا، یہ لازمی نتیجہ ماننا پڑے گا، یعنی یہ دنیا ادھوری محسوس ہوگی، ناتمام محسوس ہوگی۔ ہم اس پہلو کا پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لے چکے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، علم کو، رحمت کو، ربوبیت کو، حکمت کو، ان سب چیزوں کو صحیح نسبت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ہمارا شعور کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو سب سے بڑی چیز جو اس کے نتیجے میں ماننی لازم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ دنیا کسی نتیجے تک پہنچے، اس میں جو ظلم و عدوان ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے، ہمارے اندر جو چیزیں تقاضا کر رہی ہیں، اپنی ناتمامی کا ماتم کر رہی ہیں، ان کا کوئی ازالہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ہم مان لیتے ہیں، یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ناقص تصور قائم کر لیا جائے تو پھر تو انسان کچھ بھی مان سکتا ہے اور کسی طرح بھی جی سکتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کے لحاظ سے کنسسٹنٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات کو ماننے کے بعد ان صفات کے لازمی تقاضوں کو بھی ماننا پڑے گا، یعنی جو فلسفہ، وہ حکمت جو قرآن مجید نے بنیاد کے طور پر سامنے رکھی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح شعور۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے صحیح شعور سے قیامت گویا آپ سے آپ نکلی پڑ رہی ہے۔ قرآن نے اسی بنا پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت، ربوبیت اور قدرت و حکمت کا تقاضا ہے۔ خدا کو ماننے کے بعد کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی اگر وہ خدا کو نہیں مانتا یا خدا کو ان صفات کے ساتھ نہیں مانتا جو ابھی ہم نے بیان کی، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ جگہ جگہ جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے، قانون بیان کرے گا توجہ دلائے گا، انذار کرے گا توجہ دلائے گا، بشارت دے گا توجہ دلائے گا، کوئی مقدمہ قائم کرے گا توجہ دلائے گا، پچھلی قوموں پر تبصرہ کرے گا توجہ دلائے گا کہ اللہ کی یہ صفات ہے۔ یعنی آیات اصل میں صفات کے ذکر پر ختم ہوتی ہیں بیشتر، وہ گویا ایک نوعیت کا استدلال کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو بات پیچھے کی کہی گئی، تم اس کے خلاف کوئی رائے قائم کیسے کر سکتے ہو جبکہ خدا علیم ہے؟ کیسے قائم کر سکتے ہو جبکہ وہ حکیم ہے؟ کیسے قائم کر سکتے ہو جبکہ وہ رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کی حیثیت سے قرآن مجید اپنے تمام تصورات کو مدلل کرتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف قرآن نے جگہ جگہ توجہ دلائی ہے۔ اب چند آیات ہیں۔ انعام میں فرمایا ہے، یہ آیت 12 ہے اس سورہ کی، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ
اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے اس کو بنیاد بنایا، اور دیکھیے اس کا نتیجہ نکالا۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس طرح یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لازمی تقاضے کے طور پر قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ سورہ نبا میں ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں تو صحیح، کیا زمین کو ہم نے گہوارہ اور پہاڑوں کی اس کی میخیں نہیں بنایا، اور تم کو جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث رحمت نہیں بنایا۔ یہ دیکھیے ربوبیت کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، کیا زمین کو ہم نے گہوارہ اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا، اور تم کو جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت نہیں بنایا، اور رات کو لباس اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا، اور تمہارے اوپر 7 محکم آسمان نہیں بنائے، اور ان میں ایک دہکتا چراغ نہیں بنایا، اور نچڑتی بدلیوں سے چھاجوں می نہیں برسایا کہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ سب منادی کر رہا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یعنی اپنی ربوبیت کے اہتمام کو اس بلاغت کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ نکال کے بتا دیا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اسی طرح قاف میں فرمایا ہے، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بہ جنات وحب الحصید والنخل باسقات لہا طلع نضید رزقا للعباد واحیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج۔ یہ نہیں مانتے تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ کن کن پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ یہ نہیں مانتے تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کو سنوارا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اس میں اگا دیں، ہر اس بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے جو توجہ کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکتوں والا پانی برسایا، پھر اس سے باغ اور فصلیں اگائیں جو کاٹ لی جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیے جن میں تہ بر تہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور مردہ زمین کو ہم نے اسی پانی سے زندہ کر دیا، مرنے والوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یہاں قیامت کے لیے یہ استدلال بھی کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس طرح وہ مردہ زمین سے پانی کی ایک بوند اس کے سینے پہ ڈالتا ہے تو یہ سب کچھ گویا پیدا کر دیتا ہے، یہ پہلو بھی بیان کر دیا، اور ربوبیت، رحمت اور اس دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان سب کی طرف توجہ دلا کے کہا پھر قیامت کا انکار کیسے کرتے ہو۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مکذبین قیامت کو اپنی قدرت، ربوبیت اور حکمت کی ان بدیہی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اوپر اور نیچے ہر جگہ نظر آتی ہیں، یعنی قدرت کی نشانیاں، ربوبیت کی نشانیاں، ربوبیت پروردگاری، پرورش، پرداخت، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے کر معاملہ کر رہا ہے۔ مکذبین قیامت کو، یعنی وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اپنی قدرت، ربوبیت اور حکمت کی ان بدیہی نشانیوں، یعنی وہ نشانیاں کہ جن کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ شب و روز ان کو اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں،
جو اوپر اور نیچے ہر جگہ نظر آتی ہیں اور ہر اس شخص کے اندر بصیرت اور یاد دہانی پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں جس کے سینے میں اثر پذیر اور متوجہ ہونے والا دل ہو۔ یعنی اگر آدمی نے اپنے دلی کو سخت کر لیا ہے، وہ سوچنے سمجھنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چیزوں سے بصیرت حاصل کرنے ہی کا معاملہ ختم کر چکا ہے، تو پھر تو کوئی چیز بھی انسان کو بتائی یا سمجھائی نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر اس کے سینے میں اثر پذیر دل ہے، متوجہ ہونے والا دل ہے، یعنی وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں سے اثر قبول کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز اگر میرے سامنے ہے تو یہ کن چیزوں کو لازم کر رہی ہے، اس کے اندر وہ عقل موجود ہے کہ جو استنباط کی طرف توجہ دلاتی ہے، جو نتائج نکالتی ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کو دیکھے، اس میں اللہ کی آیات کو دیکھے اور اس سے وہ نتیجہ نہ نکالے جو قرآن اس کے سامنے نکال کے رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عظیم قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بلند کیا، اس کو ستاروں سے سجایا، اور ہماری قدرت و حکمت کا اعجاز ہے کہ ایسی ناپیدا کنار چھت میں کہیں کسی رکھنے کی نشاندہی وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ کائنات کتنی محکم ہے، کس طرح ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کس طرح اتنی وسیع، اتنی عظیم، اتنی بے پایاں، ایسی غیر معمولی ہونے کے باوجود ایک نقطے کے برابر ہے یہ ہماری زمین۔ اگر کائنات کے پہلو سے دیکھیں تو سب چیزوں کو اس توازن میں قائم رکھے ہوئے ہے کہ ہمارے لیے یہ سب سامان حیات پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عظیم قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بلند کیا، اس کو ستاروں سے سجایا، اور ہماری قدرت و حکمت کا اعجاز ہے کہ ایسی ناپیدا کنار چھت میں کہیں کسی رکھنے کی نشاندہی وہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت و حکمت کا یہ کرشمہ وہ اپنے سروں پر دیکھتے ہیں، کیا اس کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کر دینا مشکل ہو جائے گا؟ یعنی یہ کائنات، یہ عظمت، یہ تخلیق کا شاہکار اگر مانتے ہو کہ یہ کسی خالق کے دست قدرت کا شاہکار ہے، تو پھر یہ ماننے میں کیا معنی ہے کہ وہ ایک دن اسی کو دہرا دے گا۔ قرآن مجید نے بعض جگہوں پر کہا ہے نا کہ نقاش کے لیے نقش اول مشکل ہوتا ہے، نقش ثانی کیوں مشکل ہونے لگا؟ اس کے بعد قدرت و حکمت کے ساتھ اپنی ربوبیت اور پرورش کے اہتمام کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا کہ وہ اپنے نیچے دیکھیں کہ کس طرح ہم نے زمین کو ان کے قدموں کے نیچے بچھایا ہے، اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اگا رکھی ہیں جو ان کی غذا کے کام آتی ہیں اور جن کی خوش منظری ان کی باصرہ نوازی بھی کرتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر چونکہ ایک حصے جمالیات بھی ہے، وہ حسن کو دیکھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، حسن اس کے لیے احتزاز کا باعث بنتا ہے، فرحت کا باعث بنتا ہے، انشراح کا باعث بنتا ہے۔ تو حسن کے لیے اتنا کچھ بکھیر دیا ہے، ورنہ کھانے پینے کے لیے تو ہمارے سامنے کوئی گھاس کا ڈھیر بھی ہوتا تو تب بھی شاید جی لیتے، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اگا رکھی ہیں جو ان کی غذا کے کام آتی ہیں اور جن کی خوش منظری ان کی باصرہ نوازی بھی کرتی ہے، یعنی ہماری آنکھوں کو بھی نوازتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی قدرت و حکمت اور جس کی پروردگاری کی یہ شانیں وہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے لیے دشوار ہے کہ وہ ان کے مر جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ کیا جس پروردگار نے ان کی پرورش کا یہ اہتمام کر رکھا ہے وہ ان کو اسی طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ کھائیں پئیں عیش کریں، ان سے کبھی اس باب میں کوئی پرسش نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے۔ کوئی انسان جو سوچتا سمجھتا ہو وہ اس بات کو نہیں مان سکتا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور یہ اس بات کے لیے خود دلیل بن رہا ہے کہ ایک روز قیامت آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت پر جس طرح استدلال کیا گیا ہے، یہ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی۔ اس کے بعد اب پانچویں چیز، پانچویں اور آخری، پانچویں چیز دنیا میں خدا کی دینونت کا ظہور ہے۔ یعنی یہ سب جتنی چیزیں ہیں
یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انسان غور کرے، انسان سوچے، انسان ان کو دیکھے، ان کے اندر اترے، ان کی طرف متوجہ ہو، اپنا جائزہ لے، اپنے شعور کا جائزہ لے، اپنے اندر جو نعمتیں پاتا ہے ان کو دیکھے، ان کے لوازم کو سمجھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں غور، فکر، تعقل، تدبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہتمام یہ کیا کہ انسان کو جزا و سزا برپا کر کے دکھائی۔ عربی زبان میں اس کو دینونت کہتے ہیں۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک، تو یہ جو دین ہے اس سے یہ لفظ دینونت بنا ہے۔ پانچویں چیز دنیا میں خدا کی دینونت کا ظہور ہے، یعنی یہ بات جب بتائی پیغمبروں کے ذریعے سے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب پوری انسانیت کے لیے ایک قیامت برپا ہوگی، جب اس پوری دنیا کو ایک نئی دنیا میں تبدیل کیا جائے گا۔ جب یہ بات بتائی تو ان آیات کے ساتھ، ان شواہد کے ساتھ جو اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے اور جو ظاہر ہے کہ علم و عقل کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ سوچے، اللہ تعالیٰ نے اس دینونت کے نمونے بھی دنیا میں دکھائے، برپا کر کے اس کو دکھا دیا۔ یہ جو دینونت کو برپا کر کے دکھانا ہے یہ بالکل اسی طرح کا استدلال ہے جس طرح کہ ایک سائنسدان ہمارے سامنے ایک مفروضہ رکھتا ہے، اس کے کچھ نتائج بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی لیبارٹری یا اپنے معمل میں اس کا تجربہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے قوموں کی تاریخ میں بہت سے مواقع پر وہ جزا و سزا ایک خاص قوم کے لیے برپا کر دی جس کی وہ خبر دے رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ایک دن برپا ہوگی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ پانچویں چیز دنیا میں خدا کی دینونت کا ظہور ہے۔ یہ ان ہستیوں کے وجود سے ہوا ہے، یعنی یہ دینونت کیسے برپا ہوئی، یہ جزا و سزا کیسے برپا ہوئی، یہ ان ہستیوں کے وجود سے ہوا ہے جنہیں نبیوں میں سے رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے اور اس کو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے ایک سلسلہ نبوت جاری کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو مخاطبت سے نوازا، ان سے کلام کیا، اپنی وحی ان کی طرف بھیجی اور اپنی ہدایت ان کو دے کر ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اسے انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ نبوت ہے۔ یہ ان ہستیوں کے وجود سے ہوا ہے جنہیں نبیوں میں سے، یعنی یہ تو نبی ہوئے جن کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ وہ انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ ان میں سے بعض ہستیوں کو، یعنی نبیوں کے اندر سے، نبی تو ایک عمومی منصب ہے، ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ یہ ان ہستیوں کے وجود سے ہوا ہے جنہیں نبیوں میں سے رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی دینونت یا جزا و سزا جو دنیا میں برپا کر کے دکھائی گئی وہ نبیوں میں سے کچھ ہستیوں کو رسول کی حیثیت سے منتخب کر کے ان کے ذریعے سے دکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی معجزات دیے، یعنی جب کوئی رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مائیت کا اس کے ساتھ ظہور ہوتا ہے، گویا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ تعبیریں ہم کو ملتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارا ہاتھ نہیں تھا ان کے ہاتھ پر، ہمارا ہاتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، یہ میں ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر کبھی بائبل کو پڑھنے یا اس میں خاص طور پر تورات کو، انبیاء کے صحائف کو پڑھنے کا موقع ملا ہے تو جگہ جگہ یہ تعبیر ملے گی کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خداوند تمہاری طرف سے لڑ رہا تھا۔ یہ صورتحال جو اللہ تعالیٰ کی مائیت کے ظہور سے ہوتی ہے یہ رسولوں کے باب میں بالکل آخری انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی معجزات دیے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، روح القدس سے ان کی تائید کی، پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دی، یعنی وہ پیغمبر کی حیثیت سے آئے، رسالت کے منصب پر فائز ہوئے،
اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوا، یہ ظہور معجزات کی صورت میں ہوا، روح القدس کی تائید کی صورت میں ہوا، اور پھر جب انہوں نے اللہ کی حجت تمام کر دی تو ایک قیامت ان کی قوم کے لیے اس دنیا میں برپا ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ یعنی چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت، وہ قیامت جو پوری انسانیت کے لیے قائم ہونی ہے وہ قیامت کبریٰ، اور یہ قیامت صغریٰ۔ اس سے مقصود یہ تھا، یعنی کیوں برپا کی گئی ہے؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ آخرت کا تصور بھی اسی معیار پر ثابت کر دیا جائے جس معیار پر سائنسی حقائق معمل کے تجربات سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک سائنسی حقیقت کو ایک سائنسدان جس طرح لیبارٹری میں آپ کو تجربے سے گزار کر دکھاتا ہے، اسی طریقے سے قیامت برپا ہوگی، دینونت ہوگی، جزا و سزا ہوگی، پروردگار کی طرف سے لوگوں کو الگ الگ کر کے فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ ایک قوم کا انتخاب کر کے بہت چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے اس کو میں نے 5ویں چیز کے طور پر یہاں بیان کیا ہے، وہ آخری چیز۔ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، وہ سارے دلائل علمی اور عقلی دلائل تھے، میں نے عرض کیا اس کے لیے تدبر کی، تعقل کی ضرورت تھی، یہاں تو گویا دکھا دیا گیا، ایک چیز بالکل ایک حسی مشاہدہ بن گئی قوموں کے لیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا، یعنی اب اس کی تفصیل کی ہے، اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ان رسولوں نے حق کی دعوت پیش کی۔ یعنی یہ معاملہ کیسے ہوا؟ ان رسولوں نے حق کی دعوت پیش کی، پھر اعلان کیا کہ اپنی قوم کے لیے وہ خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں، یعنی پہلے دن بتا دیا کہ وہ نبیوں کے طریقے کے اوپر ہدایت دے کر، بات کہہ کے، اصلاح کی دعوت دے کر دنیا سے چلے نہیں جائیں گے، وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے گی، مانو گے تو ٹھیک، رخصت کر دو گے تو دعا دیتے ہوئے یہ کہہ کر چلے جائیں گے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ انہوں نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں، پھر اعلان کیا کہ اپنی قوم کے لیے وہ خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں۔ ایمان و عمل کی بنیاد پر جزا و سزا کے جس معاملے کی خبر دی گئی ہے وہ ان کی قوم کے ساتھ اسی دنیا میں ہونے والا ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے دن آ کے بتا دیا، یہ دیکھنا ہو تو قرآن مجید میں دیکھیے، دیکھنا ہو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں دیکھیے، یعنی کیسے پہلے دن آ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم دعوت پیش کر کے چلے نہیں جائیں گے، فیصلہ ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بھی بیان کیا ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ یونس میں یہ فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یعنی رسولوں کے بارے میں میرا یہ قانون رہا ہے کہ جب وہ بھیج دیے گئے تو پھر قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، یعنی انصاف کے ساتھ ان کا معاملہ اسی دنیا میں چکا دیا جاتا ہے۔ ایمان و عمل کی بنیاد پر جزا و سزا کے جس معاملے کی خبر دی گئی ہے، روز جزا کی، قیامت کی، حساب کتاب کی خبر دی گئی ہے، وہ ان کی قوم کے ساتھ یعنی پوری دنیا کے ساتھ، دنیا کے سب انسانوں کے ساتھ تو وہ معاملہ قیامت میں ہونا ہے، لیکن ان رسولوں کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے ساتھ یہ اسی دنیا میں ہونے والا ہے۔ طبعی قوانین جس طرح اٹل ہیں اور ہر حال میں نتیجہ خیز ہو جاتے ہیں، طبعی قوانین یہ جن کا مطالعہ سائنس کرتی ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس تناسب کے ساتھ اگر آپ ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا دیں گے تو پانی بن جائے گا، تو طبعی قوانین بالکل اٹل طریقے سے نتیجہ خیز ہو جاتے ہیں۔ طبعی قوانین جس طرح اٹل ہیں اور ہر حال میں نتیجہ خیز ہو جاتے ہیں، خدا کا اخلاقی قانون بھی ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسی طریقے سے نتیجہ خیز ہو جائے گا۔ یعنی طبعی قوانین تو اس طرح نتیجہ خیز ہوتے ہیں کہ کوئی اندھا بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اخلاقی قوانین عام حالات میں اس طرح نتیجہ خیز نہیں ہوتے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ میں اگر نیکی کروں، خیر کروں، اچھا رویہ اختیار کروں تو لازماً اس کا نتیجہ اس دنیا میں اچھا نہیں نکلتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکش ہو جائے، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جرائم کا ارتکاب کرے تو لازماً یہاں کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔
تو اخلاقی قوانین اس طرح نتیجہ خیز نہیں ہوتے عام حالات میں جس طرح طبعی قوانین ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اس موقع پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا اخلاقی قانون بھی، یعنی ایک طبعی قانون ہے جو اس دنیا میں چل رہا ہے، ایک خدا کا اخلاقی قانون ہے کہ خیر و شر کا تمہیں شعور دیا ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، نکلنا چاہیے، یہ اخلاقی قانون ہے۔ تو اخلاقی قانون بھی ان کی طرف سے، یعنی رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جب وہ بات کو ہر لحاظ سے واضح کر دیں گے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے، یعنی طبعی قوانین جس طرح نتیجہ خیز ہوتے ہیں اسی طرح نتیجہ خیز ہو جائے گا۔ جیسے وہاں نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح نکل آتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی نتیجہ نکل آئے گا۔ لہٰذا ان کی قوم کے جو لوگ ان کی دعوت قبول کریں گے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نجات پائیں گے۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ معاملہ مؤخر ہے، لیکن دنیا ہی میں نجات پائیں گے، اور ان کے مخالفین پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا، نیکوں کو، رسولوں کو ماننے والوں کو، اور جو نہیں کریں گے وہ ذلیل ہوں گے اور ان پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یہ گویا نتیجہ ہے جو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے، یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور جب اللہ کا رسول آ گیا ہے تو نتیجہ اسی دنیا میں نکلے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ہونا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب و ثواب کی ابتدا ہو جائے گی، اور تم اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے۔ یہ وہ آ کے بتا دیتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی۔ اب ظاہر ہے کہ رسول ایک تنہا شخص، یعنی دنیا کی جس قوم کی طرف بھی آئے تنہا انسان کی حیثیت سے آئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی فوجیں نہیں اتاری گئیں، کوئی ان کے ساتھ فرشتے آ کر نہیں کھڑے ہو گئے، کوئی دائیں بائیں سے انسانوں کا جتھا ان کو فراہم نہیں کیا گیا، تنہا انسان کی حیثیت سے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی، یہ بات کہہ دی کہ ہم آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے، حجت تمام کریں گے، ہر لحاظ سے حق کو واضح کر دیں گے۔ جب وہ واضح ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا یہ نتیجہ نکلے گا جو پیچھے بیان ہوا۔ یہ پیشین گوئی، ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ نتیجہ نکلے گا تو یہ پیشین گوئی ہے۔ یہ پیشین گوئی جس وقت اور جس قوم میں بھی کی گئی، اس سے زیادہ ناممکن الوقوع اور ناقابل یقین کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو دور نزدیک کوئی آثار نہیں ہوتے کہ یہ بات پوری ہو سکتی ہے۔ اندازہ کیجئے نا کہ فرعون کی سلطنت ہے، یعنی ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس کے سامنے پتھر بھی کانپتے ہیں، اس کے دربار میں کھڑا ہو کر ایک چرواہا جس کے ہاتھ میں ایک لٹھیا ہے یہ بات کہہ دیتا ہے، اور جب کہتا ہے تو وہ حرف بحرف پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس بات سے زیادہ ناممکن الوقوع، ہر آدمی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ تو کوئی مجذوب کی بڑھ ہے، دیوانہ ہے اپنی بات میں، کوئی دائیں بائیں کی ہانک رہا ہے۔ ناممکن الوقوع اور ناقابل یقین کوئی چیز نہیں تھی، لیکن تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ یہ ہر مرتبہ پوری ہوئی۔ یعنی جب بھی کسی رسول نے رسول کی حیثیت سے آ کر یہ کہا تو یہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کس شان کے ساتھ ہوا۔ وہ چیز چونکہ آگے زیر بحث آنے والی ہے، تو یہاں بس تمہید کے طور پر سمجھ لیجئے کہ رسول جب بھی آئے تنہا آئے، اور پھر انہوں نے آ کے جب یہ بات کہی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، فیصلہ سنا کے جائیں گے، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس بات کو کوئی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا واقع ہونا ممکن نہیں ہے، یہ ایک ناقابل یقین چیز ہے۔ یہ پیشین گوئی جس وقت اور جس قوم میں بھی کی گئی، اس سے زیادہ ناممکن الوقوع اور ناقابل یقین کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت آثار موجود ہیں، یہ تو ایسی بات ہے، ایک باجبروت بادشاہ ہے، ایک حکمران ہے، اسکندر یونانی ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، ایک تنہا انسان نے کہہ دی۔ لیکن تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ یہ ہر مرتبہ پوری ہوئی، اور اس طرح پوری ہوئی کہ لوگوں نے خدا کو عدالت کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر مرتبہ پوری ہوئی، یعنی جیسے معامل میں آپ کہیں تو آپ کو وہ تجربہ دہرا کے دکھا دیا جائے، کوئی دوسرا کہے تو اس کو دہرا کے دکھا دیا جائے۔ تو جس مرتبہ بھی پیغمبر کو بھیجا گیا، انہوں نے جب اس طریقے سے یہ پیشین گوئی کی تو پوری ہوئی، ہر مرتبہ پوری ہوئی،
اور اس طرح پوری ہوئی کہ لوگوں نے خدا کو عدالت کرتے ہوئے دیکھا اور زمین و آسمان اس کے جلال سے معمور ہو گئے، یعنی ذات خداوندی کے جلال کا ظہور ہوا اور زمین و آسمان نے شہادت دے دی کہ اس کائنات کا پروردگار محاسبہ کر رہا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ میں قرآن نے یہی حقیقت بیان کی ہے، یعنی یہ جو فرمایا ہے نا کہ جب رسول آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بطور قاعدہ کلیہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کلیے کے طور پر قرآن میں بیان کیا، سورہ یونس میں 47 آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، اگلی نشست میں اس کے باقی پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔